الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ مجھ سے پہلے اہل سنہ و جماعت کی جلیل القدر شخصیت نے شاہ صاحب نے بھی خطاب فرمایا، حضرت علامہ مفتی عارف ستار صاحب مدحض اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے۔ خوبصورت شخصیت ہیں اور عقائد میں اور دیگر معاملات میں بھی لوگوں کی بہترین رہنمائی فرماتے ہیں، اور یقیناً اہل سنت کی علماء اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے وقت پہ گفتگو فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جادہ مستقیم پہ قائم رکھے۔ ہمارا مسلک اہل سنہ و جماعت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس فکر پہ قائم رکھے جس فکر کو فکر امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نظریے پر، اس فکر پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب آ رہا تھا رستے میں حضرت نے فرمایا کہ ایک تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ایبٹ آباد ہے یا لاہور ہے، کیونکہ وہاں پر ویلکم میں بھی انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد والوں کی طرف، اور یہاں بھی ایبٹ آباد کا حوالہ دیا، اور موسم بھی کچھ ایبٹ آباد کی یاد دلا رہا ہے، رات کا وقت بھی ایسا ہے۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی شان کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی شان وہ انسان الفاظ کے سانچے میں کیسے ڈھال سکتا ہے؟ ہمارے امام نے کمال کر دیا، کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مجدہ اے حضور۔ جب بھی بندہ اپنے آپ کو الفاظ کے معاملے میں غریب تصور کر رہا ہو نا، کبھی بھی گفتگو کرتے ہوئے، جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہو، جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہو، اعلیٰ حضرت کی سمجھ کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا معیار کیا ہے، وہ تو ہم 100 سال بھی جیتے ہیں تو نہیں پا سکتے، لیکن جس نے اعلیٰ حضرت کے خوان علم ہے اس سے ٹکڑے اٹھائے ہوں، تو یاد رکھنا جب بھی جس موضوع پہ بھی، جس بات پہ بھی اپنے آپ کو الفاظ کے معاملے میں غریب تصور کرے گا، اعلیٰ حضرت کا سہارا اسے مل جائے گا۔ کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مجدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے انسان الفاظ کہاں سے لائے؟ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان کو بیان کیا۔ ہمارے سنی سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف ہدایت کی بخشش لکھی ہے، صرف نعتیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر! جب نعت میں کہا نا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اب بندہ پوچھے کہ اعلیٰ حضرت نے دنیا سے جانا نہیں تھا، کہہ رہے ہیں حشر تک پیدائش مولا کی دھوم ڈالوں گا۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے نا احمد رضا اس سے مراد کیا ہے، حشر تک پیدائش مولا کی تم دھوم کیسے ڈالو گے؟ کہا میرا فتاوی رضویہ جو ہے نا
میرا فتاوی رضویہ ایسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، جب بھی کوئی بد عقیدہ سنی کے رستے میں آڑ ڈالے گا تو حضور کا ذکر یوں نہیں کرنا، حضور کا ذکر ایسے نہیں کرنا، حضور کو اضاف البلا نہیں کہنا، یا حضور کو مشکل کشا نہیں کہنا، یا حضور کے علم غیب پہ تنقید کرے گا، یا حضور علیہ السلام کی کسی بھی شان پہ تنقید کرے گا، یا حضور کی اہل بیت کے خلاف جائے گا، یا حضور کے صحابہ کے خلاف جائے گا، تو سنیوں کو فتاوی رضویہ کی صورت میں ایسی ضرب لگانے کے لیے سیف دے کے جا رہا ہوں کہ سنی دلیل کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے دلائل کا انبار لگائے گا اور کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ دیکھو، سبحان اللہ۔ ایک ایک بات پر سوال ہوا حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں؟ ایک تو مطاف میں بیٹھ کے نا ایک رسالہ لکھا کہ ما کان وما یکون کی تمام خبریں حضور علیہ السلام کو ہیں، ایک ہی ناقابل تردید تھا، دوسرا لکھ دیا، تیسرا لکھ دیا۔ کسی نے پوچھا حضور علیہ السلام سے استعانت کرنا جائز ہے؟ حضور علیہ السلام کی استعانت پر پورا رسالہ لکھ دیا، اور ایک دو باتوں پہ نہیں، 240 حدیث اور 44 آیات پر مشتمل رسالہ لکھ دیا۔ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پورا رسالہ لکھ دیا۔ حضور علیہ السلام سے متعلق، حضور کے صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق کچھ بھی معاملہ ہو تو دروازے پہ چوکیدار کھڑا اعلیٰ حضرت نظر آئے گا۔ جب بڑے بڑوں نے اپنی تحقیق کو بڑا بڑا سمجھ لیا نا، کسی نے حضور کے علم پر اختلاف کیا اور رسالے کے رسالے لکھ دیے، معاذ اللہ کوئی حضور علیہ السلام کے علم کی مثال کس کے ساتھ دے رہا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کے احترام کو معاذ اللہ صرف بڑے بھائی جتنا کہہ رہا ہے، کوئی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے خیال کو نماز میں روک رہا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کے علم پر اختلاف کر رہا ہے، کوئی حضور کے اختیار پر اختلاف کر رہا ہے، اور اپنی تحقیقوں کو بڑی مضبوط چیز سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ شیطانی کر دی ہے کہ اب سنی اس کا جواب دینے میں بڑا گھبرائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جس کو تم اپنی تحقیق سمجھ رہے ہو نا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی باتوں کا ایسا رد کیا کہ پردادے قبروں میں چلے گئے، پوتے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، احمد رضا کا جواب نہیں دے سکے۔ شان رسالت کا ایسا تحفظ کیا، ایسا تحفظ کیا اعلیٰ حضرت نے۔ اللہ اکبر۔ فکر رضا کہتے کس کو ہے؟ فکر رضا کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے فکر رضا پڑھنی ہے نا تو تمہید الایمان کو پڑھ لینا۔ تمہید الایمان فکر رضا کا نام ہے۔ کہا تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارا پیر ہو، تمہارا استاد ہو، جس سے تعلق ہوگا پہلے رسول اللہ کی نسبت دیکھی جائے گی، حضور علیہ السلام سے رشتہ دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات جو میں نے عنوان سوچا تھا اسی پہ کروں گا۔ اصل میں اعلیٰ حضرت کا نام آ جائے تو ہماری وہ تار چھڑ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور کی شان کہی۔ فتاوی رضویہ پڑھو تمہیں پتا چلے گا شان رسالت کا دفاع کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم تو تمہید الایمان ہی پڑھ لو تو دیوانے ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام، اب کیونکہ میرا وہ عنوان نہیں کہ میں ان رسالوں کی طرف جاؤں، حضور علیہ السلام کی شان کا تحفظ دیکھ لو، حضور کی شان کا بیان دیکھ لو۔ ہدایت کے بخشش نے ایک نعت ہی نکال لو تو بندہ گم ہو جاتا ہے۔ کبھی کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، کبھی کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کبھی کہا یا رسول اللہ ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کبھی کہا چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک پام دو، کبھی حضور علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ کہیں حضور کے جسم پہ بات آ رہی ہے تو سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ اب چلتے چلے جاؤ۔ ساری زندگی حضور کی ثنا بیان کرنے کے بعد، ساری زندگی حضور کی تعریف کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہہ رہے
جس طرح آج لوگ کہتے ہیں جو میں نے کر دیا وہ کوئی نہیں کر سکا، جو ہم نے کر دیا صدیاں یاد رکھیں گی. اور احمد رضا کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، صدیاں یاد رکھ رہی ہیں. اور جو وقت گزرتا جائے گا لوگ دیکھیں گے اور زمانہ مانتا جائے گا کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واسف شاہ ہدا. ہاں مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی شان بیان کر کے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا. بندہ گم ہو کے نہیں بیٹھ جاتا، بس اسی سے میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں گا. میں نے کہا کیا تو انہوں نے کہا شان مصطفیٰ بیان کر لی ہے. شان مصطفیٰ بیان کرنا اللہ اکبر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور کی ثنا کی. آخر میں بندہ تھک ہار کے نہیں بیٹھ جاتا، یار میں تو کچھ کیتا ہی نہیں. کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ دل نہیں بھر رہا، تیرے تو وصف بے تلاہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، وہ جلوہ یاد آ گیا ہوگا جو مدینہ میں دیکھا تھا. اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے. بندہ یہ نہیں کہتا یار میں چپ ہی کر جاؤں، کہتے کہ سب تیرے ثناء کی خاموشی. چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. حضرت قلم توڑا میرے امام نے، کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. یا رسول اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، کیا خوب انداز ہے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے کا. کیا مقام ہے جس مقام پہ جا کے انہوں نے اپنے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کیا. اچھا میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کو، آقا علیہ السلام کے مقام پہ کلام کرنے کو انہوں نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شان بے نظیر و بے مثال ہے، ہر شان بے نظیر و بے مثال ہے. میرے آقا عالم ایسے ہیں، میرے آقا ایسے عالم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ. اب آپ بتائیے اگر حضرت کا کوئی شاگرد ہو اور حضرت اپنے شاگرد کے بارے میں کہے کہ مجھے اپنے اس شاگرد پہ اتنا اعتماد ہے کہ یہ جو کہہ دے اس کو میرا قول سمجھنا، اس کے ہر فتوے کو میرا فتوہ سمجھنا، اس کی ہر بات کو میری بات سمجھنا، جو یہ کہہ دے اس کو میرا حرف سمجھنا. لوگ کہیں گے واہ شاگرد ہو تو ایسا ہو. استاد کو اس پر اتنا اعتماد ہے کہ استاد اس کی ایک ایک بات کو اون کر رہا ہے کہ جو یہ کہہ دے وہ میرا قول ہے. استاد کو اس پر اتنا یقین ہے کہ یہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا. استاد نے اس کو ایسے آزمایا ہے اور ایسے علم سکھایا ہے کہ اس کے استاد کو اس پہ اعتماد ہے کہ میرا یہ شاگرد غلطی کر ہی نہیں سکتا. اب اگر یہی بات کسی کے لیے جامعہ ازہر کر دے، اگر یہی بات کسی کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کر دے کہ اس کا ہر قول میرا قول ہے، اس کی ہر بات میری بات ہے، اس کی کہی بات کو میری بات سمجھنا، تو دنیا اس کے بارے میں کیا سوچے گی. آپ کو پتا ہے ایک عالم ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور میرا حبیب تو میری اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، کہ جو بولے وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ میرے آقا علیہ السلام کے علم کا معیار ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا مقام علم ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے میں بہت ایک مایہ ناز شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا. پاکستان کی معروف ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے، آپ سب ان کے نام سے بھی واقف ہوں گے. میں ان سے یہی کلام کر رہا تھا. لفظ امی پر انہوں نے جاننا چاہا. میں نے کہا یہ بتائیے اگر آج کوئی مفتی چار لپیٹے مار کے، اس کو مفتی تو نہیں، اس کو تو مفتی ہی کہا جائے گا، سر پہ آ کے بیٹھے اور آ کے کہے حضور علیہ السلام تو امی تھے، معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو اس کو یہی کہا جائے گا نا کہ کسی یتیم خانے کے مفتی. ذرا یہ بتاؤ جن کے علم کے سمندر سے دو صفحے رٹ کے تم اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم کہتے ہو، ان کو علم نہیں تھا تو تم کہاں سے آ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام امی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جس طرح بے پڑھا کہا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہوگا جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن کے بارے میں علم عطا فرمایا اسی کو دیکھو تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو دیکھو تو جس شعبے کے علم کو اٹھاؤ گے وہ علم وہاں سے تمہیں ملے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کو جو نبوت کا دعویٰ کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، چاہے ذلی نبی کا دعویٰ کرے، چاہے بروزی نبی کا دعویٰ کرے، چاہے تشریحی نبی کا دعویٰ کرے، چاہے غیر تشریحی نبی کا دعویٰ کرے، وہ کذاب ہے، وہ ملعون ہے، وہ دجال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے ہر معاملے کو ایڈریس فرما دیا ہے۔ اب نئے دور کا بھی مسئلے پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھی جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آج کے دور کا مسئلہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس میں ایسے رہنمائی فرما رہی ہے جیسے یا آج حضور ارشاد فرما رہے ہیں یا یہ مسئلہ اس دور کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر لاء کے معاملے میں دیکھو تو آج بھی لنکن یونیورسٹی جو لاء کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے لنڈن میں، اس میں دنیا کے کامیاب ترین قانون دانوں کا نام لکھا ہے اور سب سے اوپر لکھا ہے اس دنیا کا سب سے کامیاب ترین قانون دان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میڈیکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو دیکھو، میڈیکل سائنس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو دیکھو، کسی بھی معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو دیکھو تو دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اب پوچھنے والا پوچھے اگر دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں ہیں، اگر دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو اتنا علم آیا کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کو سکھایا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ دنیا کے علم کو اللہ متاع قلیل فرماتا ہے اور حبیب کے علم کو اللہ فضل عظیم فرماتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ اب آج کوئی سو کالڈ دانشور اٹھتا ہے، جو میں نے بات آپ سے کرنی ہے، جس کے لیے میں نے یہ گفتگو کی ابھی تک، سو کالڈ دانشور ایک اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ اور کہتا ہے کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بہت زیادہ لبرلز یہ بات کرتے ہیں، ویسے تمہیں اسلام کی کوئی ہوش نہیں ہے، ویسے تمہیں نہ فرض کی ہوش ہے، نہ سنت کی ہوش ہے، نہ دین کی ہوش ہے، لیکن یہاں پر تمہیں بیٹھ کے دین بیان کرنا ہے، ایسی بات ہوگی تو تم مفتی بن کے بیٹھو گے۔ یہ بات ہمارے شہر میں تو بہت ہوتی ہے کیونکہ وہاں اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ لاہور میں بھی یونیورسٹیز میں اور نوجوانوں میں یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ جب قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ سو کالڈ دانشور ہوگا آج 1450 سال بعد اٹھے گا اور کہے گا کہ بھائی دین کے لیے قرآن ہی کافی ہے، تمام علم و حکمت کا خزانہ قرآن میں ہے، فائنل اتھارٹی قرآن ہے، تو اس لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں تمام علم و حکمت کا خزانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فائنل اتھارٹی قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سب سے بالا کلام ہے۔ لیکن جس شرارت میں یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی دین میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل دین کے ساتھ حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں برکت کے لیے حدیث کو سن لو، برکت کے لیے حدیث کو لے لو، لیکن حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا پھر ہم نے کہا کہ تم اب دین کہاں سے سیکھیں گے؟ کہا دین فقط قرآن سے سیکھا جائے گا، حدیث کا معاذ اللہ وہ کہتے ہیں اعتبار ہی نہیں ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حدیث کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سے پوچھنا جو تم کہہ رہے ہو ہر دلیل کا دار و مدار قرآن سے ہے، ہم نے صرف قرآن سننا ہے، ہم نے حدیث نہیں سننی، یہی بات ہے نا؟ وہ کہیں گے بالکل یہی بات ہے۔ ہر دلیل تمہیں پوچھنا قرآن سے چاہیے، وہ کہیں گے ہاں ہمیں صرف قرآن سے بات کرنی ہے، اس کے علاوہ بات نہیں کرنی۔ آپ کو اس دور کے مسئلے بھی سمجھنے چاہیے۔ اس وقت حضرت سب سے زیادہ مسئلہ لبرلزم الحاد کا مسئلہ ہے اور ان لبرلز کا مسئلہ ہے، ایتھیسٹزم الحاد کا مسئلہ ہے اور اس لبرلزم کا مسئلہ ہے، جو یہ بات منہ کھول کھول کے کہہ رہے ہیں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں کافی حد تک یہ بات ڈال رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف نہ دیکھا جائے، جب قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ ان سے پوچھنا ہر دلیل کا دار و مدار قرآن سے ہے نا؟ وہ کہیں گے ہاں ہر دلیل کا دار و مدار قرآن سے ہے۔ پوچھنا تمہیں قرآن کے علاوہ حدیث کی دلیل نہیں چاہیے؟ وہ کہیں گے نہیں ہمیں دلیل دینی ہے تو فقط قرآن سے دو۔ ان سے بولنا ذرا قرآن کی تو دلیل بتاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر دلیل قرآن سے چاہیے، ذرا یہ بتاؤ قرآن کے قرآن ہونے کی کیا دلیل ہے؟
ہر دلیل تمہیں چاہیے قرآن سے، لیکن قرآن ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا صحابہ قرآن اترتے سنتے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ کیا کاتب وحی صحابہ کو جبرائیل امین فرماتے تھے کہ یہاں تک قرآن ہے، یہاں تک لکھو، آگے نہ لکھنا؟ ایک ہی زبان ہے جس سے حدیث نبوی بیان ہو رہی ہے، ایک ہی زبان ہے جس سے حدیث قدسی بیان ہو رہی ہے، ایک ہی زبان ہے جس سے قرآن بیان ہو رہا ہے، اور وہی زبان ہے جو سوشل لائف میں بھی کلام فرما رہے ہیں۔ اب اس میں امتیاز کون کرتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ یہاں تک قرآن ہے اور یہاں سے آگے جو حضور فرمائیں گے وہ حضور کا فرمان ہے۔ نہ صحابہ قرآن اترتے سنتے تھے، نہ قرآن میں آتا تھا کہ یہاں تک قرآن ہے، نہ صحابہ کو کاتب وحی صحابہ کو جبرائیل امین کہتے تھے یہاں تک لکھنا ہے، یہاں سے آگے نہیں لکھنا۔ حضور قرآن تلاوت فرماتے تھے اور فرماتے تھے یہ قرآن ہے۔ بھری کائنات میں قرآن کی اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ حضور فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے۔ اب علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو یہ جملے کہ یہ قرآن ہے یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ حدیث نبوی کہلائیں گے۔ جس حدیث سے تم بھاگ رہے ہو نا، قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کے فرمان کی ضرورت پڑے گی۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہاں نہیں، ہمیں صرف قرآن سے بتاؤ، ہمیں حدیث سننے کا اعتبار نہیں ہے، حدیث کا اصل دین سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فقط قرآن سے بات کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا نماز کا۔ میں نے کہا یہ بتائیے قرآن میں نماز کا کتنی مرتبہ ذکر ہے؟ کہا کم و بیش 700 مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے۔ تو میں نے کہا ذرا قرآن سے بتائیے کہ فجر کے کتنے فرض پڑھنے ہیں؟ میں نے کہا چلیں یہ بھی بتا دے فجر کی سنت کی کتنی فضیلت ہے، واجب کے قریب کہا کہ میں نے کہا یہ بتائیے کہ فجر کی سنت کتنی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بتائیے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، یہ بتائیے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے۔ قرآن سے یہ بتائیے کہ ظہر میں کتنے فرض پڑھنے ہیں، کتنی سنت پڑھنی ہے، کتنے نفل پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ مغرب کے 3 فرض جو ہے وہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ۔ عشاء کی 17 رکعتیں چھوڑو، تمہیں بھاگنے کی زیادہ عادت ہے، 4 فرض ہی کم سے کم قرآن سے نکال کے دکھا دو۔ کہا نہیں قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کہاں سے آئے گا؟ کہا یہ تو حضور نے بتایا ہے نا۔ میں نے کہا 700 مرتبہ اللہ قرآن میں نماز کا ذکر کر رہا ہے، ایک دفعہ بھی کرتا تو کافی تھا، مسلمان کے لیے نصیحت بن جاتی۔ مسلمان نماز فرض سمجھ کے اتنی ہی ضروری پڑھتا جتنی 700 مرتبہ علیہ سے پڑھی ہے، لیکن 700 مرتبہ نماز کی فرضیت کا ذکر آ رہا ہے، اہمیت کا ذکر آ رہا ہے، برکت کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک بار تو بتا دیتا کہ فجر کے کتنے فرض ہیں، ظہر میں کتنی رکھتے ہیں، عصر میں کتنی رکھتے ہیں، مغرب کی کتنی رکھتے ہیں۔ اللہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا، ایک منحوس قوم ایسی آئے گی جو کہے گے ہمیں قرآن تو چاہیے لیکن مصطفیٰ نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کہیں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او بھائی جان جو کہتے ہو اصل دین سے حدیث کا تعلق نہیں ہے، فقط قرآن ہی ہوگا، کم سے کم نماز جو سب سے اہم چیز ہے اسلام میں، اس میں تو قوم کو حدیث کے بغیر جمع کر کے دکھاؤ۔ حدیث کے بغیر نماز پہ امت جمع نہیں ہو سکتی۔ تم دیگر عقائد اور نظریات کی بات کر رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بتائیے قرآن میں کہیں ہے کہ فجر کے اتنے فرض ہیں اور اتنی سنتیں ہیں؟ قرآن میں کہیں ہے کہ ظہر کے اتنے فرض ہیں اور اتنی سنتیں ہیں، ایسے نفل پڑھنے ہیں؟ نہیں ہے نا۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ اللہ چاہتا تو جب 700 مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر فرما رہا ہے، ایک بار وقت بھی بتا دیتا، ایک بار انداز بھی بتا دیتا، ایک بار رکعت بھی بتا دیتا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، بندہ بندہ ہے خدا کا تو گدھا بلل کا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث چھوڑ کے بات کرتے ہو، یہ سودے کہیں اور جا کے بیچنا، یہ منچل کہیں اور جا کے بیچنا۔
جس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے. ہمیں دین سکھانے کے لیے کبھی امام احمد رضا ہوگا, کبھی خواجہ عبد الکریم ہوگا, کبھی پیر میر علی شاہ ہوگا, کبھی مجدد الفسانی ہوگا, کہیں داتا علی حجویری ہوگا, کہیں معین الدین چشتی ہوگا, کہیں حضرت آقا نقشبند ہوگا, کہیں سیدنا غوث اعظم ہوگا, کہیں ابو منصور ماتریدی ہوگا. تمہیں تو پردادے کا بھی نہیں پتا. سمجھ آ رہی ہے؟ دین تمہاری عقل کے مطابق نہیں ہوگا, دین اسلاف کی نقل کے مطابق ہوگا. اچھا مجھے بتائیے, آج اگر یہ وہ لوگ جو نوجوان میں نے دیکھا یہاں زیادہ بیٹھے, اس لیے یہ کلام کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ بہت سنتے ہوں گے حدیث کے متعلق کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے جب قرآن ہے. آپ اگر آج بازار میں 80 روپے کا نوٹ لے کے چلے جائیں تو آپ کو پولیس پکڑے گی؟ جواب دیجیے. بڑی سخت پولیس ہے آپ کی اگر پکڑ لے گی تو. سمجھ آ رہی ہے؟ شاید کوئی پرانا کیس ہو جس وجہ سے اٹھا لے, ورنہ 80 روپے کے نوٹ پہ پولیس آپ کو نہیں پکڑے گی. کیوں؟ کیونکہ 80 روپے کا نوٹ ہے ہی نہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک نوٹ چھاپا تھا جس پہ پوری آرٹ گیلری بنا دی تھی. سمجھ رہی ہے؟ اچھی شکلیں بھی تھی اور منوس شکل بھی تھی ایک. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پوری آرٹ گیلری بنا دی تھی. وجہ کیا؟ وہ بھائی ہمارے لیے سر بھی وہی ہے جو حضور کا غلام ہے, اور ہمارے لیے سردار بھی وہی ہے جو حضور کا غلام ہے. جس کو کبھی حدیث سے الجھن, کبھی واقعہ معراج سے الجھن, کبھی حضور کی فضائل سے الجھن. سمجھ آ رہی ہے؟ ملک بنا ہے ان کی داڑیاں پوچھنے کے لیے نہیں بنا, ملک رسول اللہ کے ناموس کی خاطر بنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا بڑے غور سے سنو, پوری آرٹ گیلری بنا دی. سمجھ آ رہی ہے؟ میرا تو دل کیا کہ بندہ غلام مصطفیٰ کی بھی فوٹو دے دے, کہ جہاں اتنی فوٹویں لگائی ہیں ایک اور لگا دے. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی تصویریں کہ اللہ کی پناہ. لیکن نوٹ کتنے کا تھا؟ 75 روپے کا. آج اگر آپ 75 روپے کا نوٹ جعلی بازار میں لے جائیں, پولیس پکڑے گی؟ نہیں پکڑے گی. ایسا پکڑے گی لگ سمجھ جائے گی, کہیں چلے نہ جانا. اس کی وجہ کہ اصل ہے تو قانون بنا. 80 پہ کیوں نہیں پکڑے گی؟ کیونکہ اس کا اصل ہے ہی نہیں, تو نقلی بندہ جتنے بیچ دے. اب بڑے غور سے یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے یہ حدیث سننا جو میں سنانے لگا ہوں. قانون تب بنتا ہے جب کسی چیز کی اصل موجود ہو. جب کسی چیز کی اصل ہی نہ ہو تو اس پہ قانون نہیں بنتا. اب کبھی آپ نے سنا کہ جہاز پہ اگر کسی نے اشارہ توڑا تو اس پہ اتنا جرمانہ ہوگا؟ کیونکہ آسمان میں اشارے ہیں ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اشارے تو سڑک پہ بنیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے بھی مجھ پہ بہتان لگایا, کوئی بھی بات کر دی اور کہہ دیا کہ یہ حضور نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں اس نے آج ہی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اب مجھے بتائیے, اگر حدیث کا اصل دین سے تعلق ہی نہیں تو یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر حدیث کا اصل دین سے تعلق ہوتا ہی نہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث لے کے جائے گا, امت کو پتا ہوگا کہ حدیث کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, معاذ اللہ, امت اس کو رد کر دے گی. حضور کا علم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری حدیث سے ہی دین کی عمارت کھڑی ہونی ہے, اس لیے حضور قانون بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی میری حدیث کو بیان کرے من گھڑت جو میں نے نہ فرمایا ہو, وہ آج ہی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. وہ اصل ہے تو قانون بن رہا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اصل ہوتا ہی نہیں تو قانون کیوں بنتا؟ اللہ اکبر. اب ایک اور حدیث سن لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے. حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے وہ لکھ لیا کر. ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے. کسی نے کہا کہ حضور کبھی خطاب فرماتے ہیں, کبھی بیان فرماتے ہیں, کبھی ویسے بھی کلام فرما رہے ہوتے ہیں, جو حضور فرماتے ہیں وہ لکھا نہ کرو. جب حضور خطاب فرماتے ہیں نا مسجد میں, بس وہ لکھا کرو. انہوں نے لکھنا بند کر دیا. حضور نے فرمایا تم لکھتے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ کسی نے ایسا کہا تھا. حضور نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. حضور نے فرمایا اس زبان پہ حق کا سوا کچھ نہیں آتا, جو میں کہوں وہ لکھا کرو. اللہ اکبر. جو میں ارشاد فرماؤں وہ لکھ لیا کرو, کیونکہ اس زبان پہ حق کا سوا کچھ نہیں آتا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت میں میں دیکھ رہا ہوں, ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے,
حضور فرماتے ہیں کہ میں قرب قیامت میں دیکھ رہا ہوں ایک شکم سیر آدمی، سمجھ آئی، اور وہ خطبہ دے رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے لوگوں قرآن کے حلال کو حلال جانو، قرآن کے حرام کو حرام جانو۔ محدثین یہاں بتاتے ہوئے کہتے ہیں اس سے مراد یہ حضور کی طرف نہیں آ رہا، حضور کا ذکر نہیں کر رہا۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا بس قرآن ہی قرآن کو مانو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو ماننا ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہمارے ائمہ متکلمین ہو یا عقائد کے ائمہ ہو، انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے جب تک قرآن کے ساتھ حدیث کی اضافت نہ کی جائے دین سمجھا جا ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضور فرماتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے حلال کو حلال جانو اور قرآن کے حرام کو حرام جانو۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھنا انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما حرم اللہ تعالی، جس کو رسول اللہ حرام کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو اللہ حرام کر رہا ہے۔ یہ حجیت حدیث ہے، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی اہمیت ہے، اس کو سنیے۔ حضور فرما رہے ہیں جس کو میں حرام کر دوں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو اللہ حرام کر رہا ہے۔ اور عقیدہ میں میرے امام، میرے آقا نعمت، میرے ہادی اور رہنما امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام کی دو قسمیں ہیں۔ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرام کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جسے اللہ حرام کر رہا ہے اور ایک وہ جسے رسول اللہ حرام کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حکم شرع میں یہ دونوں برابر ہوں گے، حکم شرع میں دونوں کا حکم برابر ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو بھی اختیار عطا کرنے والا اللہ۔ اب پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام کی حدیث کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ غور سے نہیں دیکھا جائے گا۔ انہوں نے دیکھا نا کہ یہاں تو دال گل نہیں رہی، آپ کو بات سمجھ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے بات سمجھ لگ رہی ہے؟ اب بس آخری گفتگو کا میرے حصے پہ تھوڑی سی توجہ فرما لیں۔ جب منکرین حدیث نے یہ دیکھا نا کہ یہاں تو دال گلنا مشکل ہے، اس باغ کے مالی بڑے پیڑے ہیں، اس قوم کے قسم بڑے مضبوط ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہاں دال گلنا مشکل ہے، یہاں دال نہیں گلے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ایک اور نئی ترکیب لا دی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا چند حدیثیں لے لو، باقی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے یار حلال یا حرام تو قرآن ہی کرے گا نا، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کو تو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے بہت سنی ہوگی، یہ بات ہم نے تو بہت زیادہ سنی ہے لوگوں کی تقریروں میں، سوشل میڈیا میں اور ویسے سوال کرنے والوں میں۔ اصل میں ہم جو ہے آپ حضرات کے پاس بھی آتے ہیں، دیگر حضرات کے پاس بھی جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں جن کو تک دوسرے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا یہی کام ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کے پاس تو وہاں پر یہ عقیدہ گاڑا گیا ہوتا ہے ان کے ذہن کا رسول اللہ علیہ السلام کے بعد تو حلال یا حرام کا بھی اختیار نہیں ہے، اس لیے ان کی بات کی اتنی اہمیت کو ضرورت دینا نہیں ہے۔ ان کے پاس تو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ حلال یا حرام کرے۔ حضور کے تشریحی اختیارات پہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر کسی کے بڑے نے کہا نام لینا مناسب نہیں ہوگا، میرے سے ویسے بھی لوگوں کو زیادہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، نام لینا مناسب نہیں ہوگا، سارے ہی سمجھتے ہیں کس نے کہا، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ بھئی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ میں اور لوگوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں شریعت جانتا ہوں اور لوگ شریعت نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، یہ افترا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پورے ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث نکال کے دکھاؤ، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں یہ حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے میں اور لوگوں میں صرف یہ فرق ہے کہ میں شریعت جانتا ہوں اور لوگ شریعت نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی بھلا کوئی امتیاز ہے، یہ بھی بھلا کوئی فرق ہے؟ اگر ہم میں اور رسول اللہ میں صرف یہ فرق ہے کہ رسول اللہ شریعت جانتے ہیں اور ہم شریعت نہیں جانتے، تو جب ہم شریعت جان لیں گے تو فرق ختم ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق جاننا چاہتے ہو تو سنیوں کے پاس آؤ، فرق جاننا چاہتے ہو تو اہل سنت کی وادی میں آؤ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ فرق صرف یہ نہیں ہے کہ حضور شریعت جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے، فرق یہ ہے کہ حضور مالک افتراض ہیں، والی تحریم ہیں، صاحب فرمان ہیں۔ لاہوریوں کو سمجھانے کے لیے آسان کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق صرف یہ نہیں ہے کہ حضور شریعت جانتے ہیں اور ہم شریعت نہیں جانتے، فرق یہ ہے
ہم نے چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے، حضور نے چلنا ہے تو شریعت نے ویسے بننا ہے، ہم نے بیٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق بیٹھنا ہے، حضور نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے سے شریعت نے بننا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے لیے شریعت کے محتاج ہیں، شریعت بننے کے لیے حضور کی ادا کو دیکھ رہی ہے۔ الغرض ہم نے جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے، جو کہنا ہے شریعت کے مطابق کہنا ہے، حضور نے جو کرنا ہے شریعت بننا ہے، جو کہنا ہے وہ شریعت بننا ہے۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ یہ بات مجھے سمجھ پتا کہ بھائی جب میں حج پہ گیا، آپ سب میں سے کوئی حج پہ گیا ہے؟ اچھا میں گنتی میں وقت ضائع نہیں کروں، یہ بتائیے تاکہ میں زیادہ باتیں کر سکوں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب میں پوچھوں کتنے، تو یہ بتائیے کہ میں جب حج پہ جانا تھا تو میدان عرفات میں مجھے بڑا مزہ آیا، ایک آہ و بکا کی کیفیت تھی، کوئی رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، کوئی رو رو کے اللہ سے اس کی رضا مانگ رہا ہے، کوئی وعدے کر رہا ہے یا اللہ ایک بار معاف کر دے، آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کروں گا۔ اتنے میں ہوگا سورج غروب، سب نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور مزدلفہ کی طرف چل دیا۔ میں نے کہا بھائی نماز پڑھ کے جاؤ، آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز مزدلفہ جا کے پڑھیں گے۔ میں نے کہا ابھی اللہ سے وعدہ کیا نماز قضا نہیں کریں گے، ادھر جاتے رات 2 بج جائیں گے، پہلی نماز میں کام دکھا رہے ہو۔ کہا یار اٹھاؤ چلو نماز وہی پڑھنی ہے۔ میں ضد پہ اڑ گیا، میں نے کہا نہیں نماز تو میں پڑھ کے جاؤں گا، تمہیں قضا کرنی ہے تو کرو۔ کہا بتا رہے ہیں نا، اب حضرت یہ نہ بولتے ساتھ سے پڑھ کے جانا تھا نا پہلے، تو مسئلہ یہ ہے کہ میری اس وقت عمر کم تھی، سمجھ آ رہی؟ عمر اس وقت میری اتنی نہیں تھی، عمر میری بہت کم تھی۔ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ یہاں شریعت کا حکم ہی ایسا ہے کہ نماز یہاں وقت پہ پڑھنا دین کا حکم نہیں ہے، یہاں حکم ہی یہ ہے کہ رات 10 بجن یا صبح 4 بجن، فجر سے پہلے ہی نماز مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے۔ میں نے کہا یار ذرا سمجھاؤ تو صحیح، سمجھ آ رہی؟ ذرا مجھے سمجھاؤ تو صحیح، یہ کیسی بات ہے؟ پوری دنیا میں جہاں ہونا ہے نماز وقت پہ پڑھنی ہے، اس اعلیٰ ترین دن میں اعلیٰ ترین مقامات سے ایک مقام پہ آ کے یہی نماز دیر سے پڑھنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یار دماغ نہ کھاؤ، ہمیں ایک ہی وجہ پتا ہے اور پوری امت کو اس کے علاوہ کسی وجہ کا نہیں پتا۔ داڑھی اتنی ہو یا داڑھی اتنی ہو، وجہ ایک ہی پتا ہے سب کو، اور وجہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ حج پہ آئے تھے نا، بادشاہی مزاج ہے، شاہی مزاج ہے، نماز کا وقت ہوا نماز یہاں نہیں پڑھی، کیونکہ یہ شریعت کے تابع نہیں، شریعت دل کے تابع ہے۔ نماز یہاں نہیں پڑھی، نماز جا کے پڑھی مزدلفہ میں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا بھی یہ شریعت کا قانون ہے، جو اس دن یہاں آئے گا نماز وقت پہ پڑھنا شریعت نہیں ہے، نماز دیر سے پڑھنا شریعت ہے۔ میں نے کہا بلے کیا شان ہے میرے نبی کی، پیر صاحب نماز دیر سے پڑھے تو پیر صاحب گناہگار، مولوی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو مولوی صاحب گناہگار، مفتی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو مفتی صاحب گناہگار۔ جو یہ ڈنگوسڑے مارتے ہیں رسول کو شریعت میں کوئی اختیار نہیں، ان کو بتاؤ میرا نبی نماز کسی خاص دن دیر سے پڑھے، اللہ کہتا ہے اب اس دن اس مقام پہ نماز وقت پہ پڑھنا شریعت نہیں، نماز دیر سے پڑھنا شریعت ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوتے کہاں سب جوہروں کا اصل تیرا جوہر غنا،
حج پہ رش دیکھ رہے ہیں، اس دھوم کا سبب ہے فقط تیری چشم تنا، ممنون تیرے دونوں ہیں، بانی ہو یا بنا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہوتے کہاں خلیل و بنا۔ ساری دنیا حج پہ جا کے حج کی رونق دیکھ رہی ہے، اعلیٰ حضرت بنا میں کھڑے ہو کے مدینہ کا منہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و بنا، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا حضرت ہے خدا کا گھر بھی عزیز تر، مجھے روک لینا وہاں مگر کہیں لکھ نہ دوں در کعبہ پر، وہ در یار پھر در یار ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تو ہم سے جس اعلیٰ حضرت کے دو شعر سن لو گے، سمجھ آ رہی ہے؟ غلام مصطفیٰ نے رات اتنی اچھی پڑھ دی ہے کہ اب میں اگر سر لگاؤں گا تو اپنا آپ خراب کروں گا، اس لیے بے سر انداز میں ہی سن لو۔ اعلیٰ حضرت کا کلام اتنا خوب ہے کہ سر کا محتاج نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی پوچھے اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ کہا تمہیں صرف یہ نظر آ رہا ہے مولا علی نے واری تیری نیند بے نواز، وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ یہ بات اعلیٰ حضرت کر سکتے ہیں۔ کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد بھر کی ہے۔ جو کہتے ہیں نا حضور کچھ نہیں دے سکتے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حکیم کے پاس دوا لینے جاتے ہو؟ کہا بالکل جاتے ہیں۔ کہا کام پھنس جائے تو کمشنر کے دفتر جاتے ہو؟ حاکم کے کہا بالکل جاتے ہیں۔ کہا حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، او مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ ہم تو مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں لا حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دیر تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک تر کی ہے، اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک وہ کسی چتر کی ہے، جنت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حوض کر تو بھر کی ہے، حبیب رب عرش ہے اس سبز کبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سلائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تو ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، آسی بھی ہے شہید یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھ بل، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت لگر کی ہے، ان پر درود جن کو شجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت حجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، سب خوش قدر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک ہر خوش قدر کی ہے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی علی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، سب کروں پر سلام کو حاضر ہے السلام، وہ ٹوپی یہی کی خاک میں ہر کروں پر کی ہے، بے حیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے،
تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں؟ کیا کرسش اور جا بھی سکے پہ ہنر کی ہے؟ قسمت میں لاکھ پیچ 100 کچ 1000 بل، یہ ساری کتی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ سنگی وہ دیکھ پا دے شفاعت کی دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، فیض رضا، بریلی کا شان، سارے رسالت۔ یہی کہتی ہے بلبل، کیا کہتی ہے؟ بتاؤ۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جلا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں کہ رضا کی طرح۔ جنت کی حوریں کہہ رہی ہیں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واسطے پہ شاہ ہوتا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ یہ شوقیت طبع رضا بھی بڑی سونی تھی یار۔ شوقیت طبع رضا پتہ کیا تھی؟ پتہ کیا تھی؟ کروں مدح اہل دوغند رضا، پڑس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں میرا دین پارا انا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ یہ بھی تو شوقیت طبع رضا ہے نا کہ ہم رسول اللہ کے ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ اچھا آخری بات سن لو، آخری بات سنو، نیند اٹھی کوئی؟ اللہ اکبر، آخری بات سنو۔ بات کیا ہے کہ حضور مالک شریعت کیا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت کی ایک اور تفسیر ایسا لکھا ہے، اعلیٰ حضرت بھی حدیث کو نقل کرتے ہیں، کئی کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کام کر بیٹھا کہ روزہ جاتا رہا۔ حضور نے فرمایا اچھا تو 60 روزہ رکھو، ایک بھی بیچ میں ناغا نہیں، ایک بھی ناغا ہوا تو دوبارہ سے شروع۔ یا رسول اللہ خرم فرمائے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو غلام آزاد کرو۔ حضور اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، ایسا کرو کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اب آج کا بڑے سے بڑا پیر صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ یہ بتا دو، اس سے آگے کیونکہ کسی کا اختیار ہی نہیں۔ حضور نے ہر بیعت دے سکتا ہے نا، بیعت جا بیٹھ تو سکتا ہے نا، جب تک ملے نہ دست کرم سے کرم کی بھی، دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے۔ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں غلام حضور کے حاضر ہوئے، صحابی رسول، حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا۔ حضور نے ہدیہ قبول فرمایا۔ فرمایا کہاں ہے وہ جو کفارے کے لیے طاقت نہیں رکھتا تھا؟ وہ حاضر ہوا۔ حضور نے یہ تو کر سکتا نا، اٹھا کے بانٹ دے، جا مسکینوں میں بانٹ دے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچنا کہ اگر آج ہمارے سامنے کوئی یہ بات کرے تو ہم اس کا کیا کریں؟ اگلی بات اس نے کہا اور ہمیں کرنا بھی وہی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں اگلا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، کبھی اب عطا کو دیکھے کبھی دستے عطا کو دیکھے، کھجوریں دے رہا ہو آمنہ کا لال،
کبھی عطا کو دیکھ رہا ہے، کبھی دستے عطا کو، پھر عطا کو دیکھے، پھر کہا حضور مسکینوں میں بانٹنی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا کر، کھجوریں اٹھا، ڈانٹا نہیں، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ ہمارے سامنے کرے تو ہم تو ڈانٹیں گے کیونکہ ہمارے پاس اگلا اختیار ہی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کر، اٹھا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہیں ایسا کفارہ سنا، کہیں ایسا کفارہ دیکھا، کوئی ایسا دربار ہے جو خطا کا بدلہ عطا سے لیتا ہو؟ کہا یہی تو وہ بارگاہ ہے جسے بارگاہ بے کس فلاح کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ مردار کو ہم نے تم پہ حرام کیا ہے، سمجھ آگے، اور حلال چیزوں میں سے بھی وہی کھا سکتے ہیں جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر، نبی یوشع بن نون ساتھ ہے خضر علیہ السلام کی تلاش میں، کیا پکا کیا زندہ ہوا، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہی قانون ہے، امت مسلمہ کے لیے یہی قانون ہوگا کہ مردار حرام ہے، حلال چیزوں میں سے وہی کھا سکتے ہیں جن کو اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ امت مسلمہ وہ بھی اسلام لے کر، یہاں پر حضور کی امت کے لیے قانون واضح کر دیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب بات یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اب یہ سردی آ رہی ہے، مچھلی کھا کھا کے پیٹ یہاں پہنچا دیں گے، اور پھر آ کے منہ بھی دھوئے بغیر کہیں گے حضور حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان سے بولنا مچھلی ڈپنا تو چھوڑو، مچھلی کیسے کھا رہے ہو؟ قرآن میں کہاں سے مچھلی کو جائز ثابت کرو گے؟ قرآن میں نہیں ہے تو مشکات کی حدیث میں تو ہے نا کہ مردار حضور فرما رہے ہیں، میں جہاں حضور نے دو مردار حلال کی، حضور فرما رہے ہیں میں اپنی امت کے لیے مچھلی حلال کرتا ہوں۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، خود مچھلی کھانی ہو تو حلال کر سکتے ہیں، سنی شان بیان کرے تو حلال نہیں کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات اور کر لیں، بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایک بات اور کر لیں۔ اگر ابھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ کتنی نمازیں فرض ہیں اور میں کہہ دوں 7، حضرت فوراً کیا کریں گے؟ میرے کان میں کیا کہیں گے؟ 5۔ حضرت کیا کریں گے؟ کہیں گے 5۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مجمع میں 2 گروہ بن گئے، آدھے کہیں گے تھکا ہوگا، سفر میں ہوتے ہیں، مسافر ہیں، سارے سال کی مسافر ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو تھکا ہوگا، بس سبقت لسانی ہوگی۔ آدھے کہیں گے دیکھو ذرا ایڈا بھی انہا بھی نہیں پتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کا دربار ہے، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کچھ ارشاد نہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فرمایا جب میں کسی بات کا جواب نہ دوں تو انتظار کرو۔ حضور فرماتے اگر میں ایک بار بھی ہاں کہہ دیتا، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اگر میں کہہ دوں کہ 7 نمازیں ہیں تو یا اس کو میری سبقت لسانی سمجھا جائے گا یا مہان جہالت سمجھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن حضور کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا اگر میں ایک بار بھی کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے نہیں، لیکن اللہ ہر سال فرض کر دیتا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے۔ چاہے تو سراقہ بن مالک کے لیے سونے کے کنگن کی بشارت دے، اور فاروق اعظم جیسا شریعت کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں سخت صحابی، خود کسرا کا کنگن ایران کے فتح ہونے کے بعد نکال رہے ہیں اور سراقہ بن مالک کو پیش کر رہے ہیں۔
سراقہ بن مالک وہ کنگن پہن رہے ہیں اور ایک روایت کے مطابق مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو جب ہجرت کے وقت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسرا پتہ ہوگا، اس وقت میرے نبی نے کہا تھا کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ہوں گے، آج دیکھو سراقہ کے ہاتھ ہے اور کسرا کے کنگن ہے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق